नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के आमने सामने। इन दोनों जमातों में अगर इन दोनों जमातों ने 2024 के इंतखाबात को यकसा तौर पर तस्लीम न किया होता तो क्या आसिफ अली जरदारी साहब सदर ममलिकत के होते पर फाइज बिल्कुल ना होते? होते। क्या सरदार सलीम हैदर साहब गवर्नर पंजाब ना होते, कुंडी साहब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा होते? बिल्कुल ना होते, सेनेट के चेयरमैन जो हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब ना होते। ठीक होगी बात। मुझे शुबा है कि आज आपकी भी किसी न किसी तरह वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से गुफ्तगू हुई है। मेरी आपने कहा सर मैं आपसे एग्री करता हूँ, मैं आज अपने शो में साबित करूंगा कि सिस्टम कोलैप्स हो गया। नहीं, तो सिस्टम ये कोलैप्स सिस्टम कोलैप्स नहीं है तो और क्या है? नहीं, सिस्टम कोलैप्स और मोहसिन नकवी का इधर से क्या ताल्लुक कश्मीर के इलेक्शन से? छोटे यूनिट बनाने हैं ना, हाँ, यहाँ तो मरहला वार भी हुए। अभी तक कितनी सीटों के नताइज बताए तुमने? 32 के कितने मराहल में हुए हैं? 2 मराहल में। मुझे पता नहीं था कि तुम ये यानी कि उनके साथ, क्योंकि माशाल्लाह एक तो आपके एक्सेसिबिलिटी बहुत मुश्किल होती, तो वरना मैं कहता कि भाई मुझे ये बता दो कि यहाँ आबादी का तनासुब क्या है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर, प्रोग्राम खबर नशर। नुसरत जावेद साहब, 2 खबरें एक साथ चल रही हैं पिछले 2 हफ्तों से, कश्मीर के इंतखाबात और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात और एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर कह दें, इल्ज़ामात की बारिश कह दें। यूजुअली होता है इलेक्शन के दिनों में, लेकिन ये मामूल से ज़्यादा है दोनों की जानिब। तो सब ये तवक्को कर रहे थे कि यार कश्मीर के इलेक्शन का दूसरा मरहला होगा तो शायद ये मामला सुधर जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे मरहले के इंतखाबात भी हो गए जिसमें मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें मिला के 20 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। 19 के नताइज आए, 1 का नतीजा मौसम की खराबी के बायस कुछ पोलिंग स्टेशन का रह चुका है, वहाँ पोलिंग नहीं हुई। तो एक जो मुजफ्फराबाद का हल्का है उसके अभी एक जमाने में धुंध मशहूर हुई थी, मौसम की बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं, हाँ, रिपोर्ट भी कर रहे हैं। यार तो 2 मराहिल के जो नताइज हैं चीजों को, हाँ, टू रिफ्रेश वो मैं बता देता हूँ। पीपल्स पार्टी ने जी पहले मरहले में जो रावलाकोट डिवीजन का था 4 नशिस्तें हासिल की थी और नून लीग ने 9 रावलाकोट का नहीं, मीरपुर, हाँ सॉरी मीरपुर डिवीजन का, उसमें रावलाकोट भी शामिल था। मीरपुर डिवीजन का जो रावलाकोट कैसे, सॉरी मीरपुर डिवीजन अल्लाह का मीरपुर डिवीजन में सर 13 नशिस्तें कुल, जिसमें 4 पीपल्स पार्टी ने जीती, 9 जीती थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। दूसरा जो था मुजफ्फराबाद डिवीजन प्लस मुहाजिरीन की नशिस्तों का, कुल 20 नशिस्तें थी। 19 के नताइज इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किए हैं, उसमें 5 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, 14 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हासिल की। तो यूं अगर देखा जाए तो कुल 32 नशिस्तों का जो है वो रिजल्ट आ चुका है। उसमें नून लीग जो है वो 23 नशिस्तें हासिल कर चुकी है अब तक, और जो पीपल्स पार्टी है वो 9 नशिस्तें अब तक हासिल कर चुकी है। तो जो आपने एक फिगर दिया था उस वक्त, जो आपने कंपोजिशन बताई थी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर असेंबली की, उसमें आपने कहा था मखसूस नशिस्तों के अलावा 45 नशिस्तें जो हैं जो जनरल इलेक्शन से आएंगी। उस हिसाब से नून लीग ये क्लेम कर रही है कि 23 मैंने चूंकि ले लिए तो सादा अक्सरियत मुझे मिल चुकी है। तो इस सब के बाद हम ये समझे थे कि मामला दोनों के दरमियान जो इल्ज़ामात और तनकीद और एक दूसरे पे जो बोछाड़ है वो कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो सिलसिला अभी भी जारी है। क्या कहा पीपल्स पार्टी ने वो सुन लीजिए। जी भाई, 2024 के इंतखाबात की तारीख को दोहराया गया कश्मीर के इंतखाबात में। वो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, ये फॉर्म 47 प्लस की कार्रवाई थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी जो पूरी टीम है वो भी नून लीग की बी टीम बनकर जो है सहूलत कार बन रही थी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आखिरी मरहले तक मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपने कश्मीरी भाइयों के मफादात के लिए आखिर तक जो है वो मैदान में मौजूद रहेगी। आप मीरपुर के हल्के में 13 सीटों पे इलेक्शन हुआ तो आप कहते हैं कि हम 3 हल्कों पे आ गए या 4 पुलिस स्टेशन पे आ गए। आपने हर पुलिस स्टेशन में इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन मतलब है आपका पंजाब का इंजेक्शन होता है 10,000 वोट का, कश्मीर का इंजेक्शन है 7,000 वोटों का। आपके वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनको कहें कि जरा हकायक के मुताबिक करें। हम हर हकायक का जवाब देना जानते भी हैं और देंगे भी। मुजफ्फराबाद में जिस तरह सारा दिन कत्लो गारत हुई है वो पूरी दुनिया ने सोशल मीडिया पे आप देख ले। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन को लड़ा, इस इलेक्शन का, और इसका बाइकाट नहीं किया। असद साहब, नून लीग भी बोली है तो सुना दीजिए कि नून लीग ने क्या कहा।
ایک جمہوری جماعت چارٹر آف ڈیموکریسی کی سگنیٹری ہے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے. پہلے دعویٰ کیا کہ 13 سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں 4 پہ ہوئی ہے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے 4 پہ جو ہوئی ہے ثبوت دے دیں. پھر اس کے بعد دوسری دفعہ کہتے نہیں 2 پہ ہوئی ہے. صبح کا قاتلانہ حملہ ہو گیا. وہاں پہ کوئی کسی نے کسی کو مکہ مارا ہو، ڈنڈا مارا ہو، فائر ایک بھی ہوا ہو، ہم ذمہ دار ہیں. میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ کہوں گا، آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، لیڈر ہیں، یہ لوگ آپ کو جو ہے وہ آپ سے یہ ساری جو ہے یہ 2 نمبری کر رہے ہیں آپ سے، اور یہ آپ کو ورغلا کے غلط باتیں کروا رہے ہیں. انہوں نے ابھی تک کوئی بھی ثبوت یا کوئی ری کاؤنٹ کی درخواست ابھی تک الیکشن کمیشن کے اندر جمع نہیں کرائی ہے. یہ زبانی کلامی، یہ میڈیا کھیل رہے ہیں، اور وہ جو اپنی بچی کچھی ساکھ ہے اس کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کو ان کی لوکل جو قیادت ہے اور جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں بچانے جو ہے چھپانے کے لیے ان کو غلط معلومات دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں اور غلط اور جذباتی بیانات دلاتے ہیں ان سے. دوسرا صاحب، یہ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے آمنے سامنے. اس طرح خیر آمنے سامنے بھی نہیں ہے. میں نے تو یہ جو 2 آپ نے کلپس دی ہیں وہ میں آپ کو پوائنٹ بعد میں بتاؤں گا جو مجھے شبہ پڑا ہے. اچھا. اس میں تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اور عظمہ بی بی یہ فرما رہی ہیں، وہ یاد ہے وہ غالب کی فارسی غزل جس کا صوفی تبسم مرحوم نے پنجابی میں ترجمہ کیا تھا اور غلام علی نے گایا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ تو سادہ تے تیرا دل سادہ، تے تینو ایویں رقیب گمراہ پایا. یعنی تو بھی سادہ ہے، تیرا دل بھی سادہ ہے، تجھے رقیب نے ایسے گمراہ کر دیا. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کو وہ اٹیک نہیں کر رہے براہ راست، وہ پڑھے لکھے نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ کو آپ کے لوگ جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں. وہ گمراہ کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں جو اگریسو پوزیشننگ ہے وہ شرجیل میمن صاحب کی ہے. ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فارم 47 کی پیداوار اور 2024 کے انتخاب بھی دھاندلی زدہ. اب ان کو جو اس بات میں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ شرجیل بھائی آپ جہاں جس مقام پہ ابھی فائز ہیں 2024 کے انتخابات کی وجہ سے. چل خیر. اچھا، اس کے بعد میرے بہت ہی عزیز جان دوست انہوں نے اس طرح براہ راست نام لے کر الزامات سے گریز کیا، کیونکہ ذرا وہ یعنی سیانے جٹ پوتر ہیں اپنا چند صاحب، انہوں نے سیدھی سادھی بات کی. جی انہوں نے جٹ کی گفتگو جی کی. پنجاب میں 10,000 تھے. مختاریہ گل بات کی. انہوں نے کہا کہ جی اوسطاً پنجاب میں 10,000 سیٹیں کرتے، ادھر 7,000. چل یہ تو ایک بات ہوگی. ٹھیک ہو سر. میرے پیارے، یہ جو صبح سے نہیں بلکہ جب سے میرپور کے الیکشن ہوئے اس سے کہانی شروع ہے، اس سے اور روز ہوتی ہے سر. ان دونوں جماعتوں میں تمام تر، اگر ان دونوں جماعتوں نے 2024 کے انتخابات کو یکساں طور پر تسلیم نہ کیا ہوتا نتائج کو، تو کیا آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت کے ہوتے پر فائز ہوتے؟ کیا سردار سلیم حیدر صاحب گورنر پنجاب نہ ہوتے؟ کنڈی صاحب گورنر خیبر پختونخوا ہوتے؟ بالکل نہ ہوتے. سینٹ کے چیئرمین جو ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب نہ ہوتے. ٹھیک ہوگی بات. چلے میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. بہت دیر کی مہربان آتے آتے آپ پہ حقائق کھل گئے. اب اس کو ایک اور کانٹیکسٹ میں دیکھ لو. وہ کانٹیکسٹ کے حوالے سے آپ یعنی برا نہ مان سر. مجھے یہ شبہ ہے کہ آج آپ کی، کیونکہ آج کل صحافیوں کی بہت طاقتور لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے اور وہ ٹویٹس پہ اس کا اظہار کر رہے ہیں. مجھے شبہ ہے کہ آج آپ کی بھی کسی نہ کسی طرح وزیر داخلہ موسیٰ نقوی صاحب سے گفتگو ہوئی ہے. میری جی. نہیں. اور آپ ان کا وہ جو تھیسس تھا، ان کا تھیسس کون سا؟ ان کا تھیسس یہ تھا کہ جی موجودہ نظام ناکارہ بسیدہ اور ہو چکا ہے. اچھا، یہ منصف نقوی صاحب کا تھیسس تھا. مجھے شبہ ہے کہ آپ کی
میرے دیگر بہت ساری پہنچ والے صحافیوں کی طرح ان سے آج گفتگو ہوئی. آپ نے کہا سر میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, میں آج اپنے شو میں ثابت کروں گا کہ سسٹم کولیپس ہو گیا. نہیں تو سسٹم یہ کولیپس سسٹم کولیپس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سسٹم کولیپس اور محسن نقوی کا ادھر سے کیا تعلق کشمیر کے الیکشن سے؟ ارے چھوٹے یونٹ بنانے ہیں نا, ہاں یہاں تو مرحلہ وار بھی ہوئے. ابھی تک کتنی سیٹوں کے نتائج بتائے تم نے؟ 32 کے کتنے مراحل میں ہوئے ہیں؟ 2 مراحل میں. اچھا, اب مجھے پتا نہیں تھا کہ تم یہ یعنی کہ ان کے ساتھ, کیونکہ ماشاءاللہ ایک تو آپ کے ایکسیسیبلٹی بہت مشکل ہوتی, تو ورنہ میں کہتا کہ بھائی مجھے یہ بتا دو کہ یہاں آبادی کا تناسب کیا ہے, مثال کے طور پر. ہاں ٹھیک ہے, میں سمجھ رہا ہوں, پوائنٹ صحیح ہے. مطلب کہ پنجاب سے جو سیٹیں ہیں 10, جو مختص ہیں کشمیری مہاجرین کے لیے, وہاں پہ ووٹر کا اوسط کیا تعداد ہوتی ہے؟ اگر میرپور ڈویژن اور مظفر آباد ڈویژن اور پنجاب کی یہ سیٹس کے جن پر اوسط نمبر ووٹرز کی بہت ہی یعنی کہ مینیجبل ہوتی ہے, کوئی وہاں پہ دیکھیے آپ یہ بات تسلیم کر سکتے ہیں کہ میرپور میں بہت سارے علاقے ایسے تھے جو دور دراز ہیں, مظفر آباد میں بھی ایسا ہے, اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو دور دراز علاقے ہوتے ہیں بدقسمتی سے ہم جیسے ملکوں میں, وہاں پہ طاقتور لوگ جو ہیں جس کو لیے ایک ایکسپریشن یوز ہوتا ہے بوتھ سنیچنگ, یعنی وہ پولنگ اسٹیشنز پر پورا کا پورا قبضہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, آپ جب قبضہ کر لیں تو آپ کا کوئی مخالف آج کے ڈیجیٹل دور میں آپ بڑی مہارت سے جو ہے وہ بنا لے, تو دونوں جماعتیں یہ ثابت کر سکتی ہیں کہ صاحب دھاندلی ہوئی ہے. ہاں تو بے ضابطگیوں میں اور ایک باقاعدہ ڈیزائن کے ساتھ دھاندلی میں فرق ہے. ٹھیک ہے, یہ فرق جان کر جینا بہت ضروری ہاں ہے. ہاں ہاں ہو گئی بات, ہو گئی. وہ کوئی نہیں کر رہا ہے. جب آپ ایک یونٹ آزاد کشمیر, اس میں 2 مراحل میں ہوئے انتخابات اور ٹوٹل نشستیں بقول آپ ہی کے ابھی تک 32, ان کے اوپر آپ کا اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا, تو یہ سسٹم کولیپس اور کیا ہے؟ تو پھر میں نہیں ان کے تھیسس کو وہ کر رہا, اپروو کر رہا. آپ دکھائی بھی تم نے میں تو آپ کو آن گوئنگ سچویشن دکھا کے اس پہ تجزیہ مانگ رہا ہوں. اس سادگی پہ کون ہے خدا؟ نہیں, میں تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رہا. آپ یہ رستہ پکڑا رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو تسی فرما رہے تھے ٹھیک فرما رہے تھے. اچھا بھائی, میں ان کی ایجنٹی کر رہا ہوں, چلو اگر آپ کو برا لگا کہ میں نے کہہ دیا. نہیں برا نہیں لگا, میں تو خود چاہتا ہوں بڑا ہو کے محسن نقوی بنوں. چلے اللہ کرے آپ یہ, لیکن آپ کا قد بھی ڈفرینٹ ہے. تو بہرحال میں تو مجھے بہکاؤ نہیں سر, میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان دونوں جماعتوں کے مابین, جیسے خود رانا صاحب فرما رہے تھے اپنی گفتگو میں, ایک میثاق جمہوریت ہو چکا ہے, اور اس کے بعد یہ کیا جا رہا ہے. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ جب میرپور کے بعد شور شرابہ مچا تو ایک آدھ ملاقات بھی ہوئی تھی نا ان دونوں جماعتوں کے وفود کے مابین, جس پر ہم نے کہا تھا کہ اس دن کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں ہوئی دونوں, اور جس میں میں نے کہا کہ یار مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی مخ مکا کی جانب بڑھ رہے ہیں. ہاں یاد ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے. تو حضور گزارش یہ ہے کہ یہ اس کے بعد ان کے بڑے ہیں میاں نواز شریف صاحب ہیں, آصف علی زرداری صاحب ہیں, وہ براہ راست مداخلت کرتے اور کوئی ایسا مڈل گراؤنڈ نکال سکتے تھے جس سے معاملہ آگے بڑھتا. کہ ہر معاملات پر ایک دوسرے کو ایسا کریں کہ آپ کے پاس جو اسٹرانگ اعتراضات تھے وہ کرنے, اس کے لیے ایک ٹریبیونل ٹائپ بنا لیتے ہیں, اس کی ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں, اور مظفر آباد میں بھی ہم سب کوشش کریں کہ یار خیر و عافیت امن و امان یہ ہو. وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پروسیس کا حصہ ہیں, ہم تیسرے جو مرحلہ ہے اس میں بھی. اور سب کچھ ہونے کے باوجود ہاں ہم ڈیریل نہیں کرتے. ہم سے الیکشن بھی چرایا جا رہا ہے, بقول میرے جانے جگر چند کے 7,000 کا ٹیکہ بھی لگایا جا رہا ہے, لیکن یہ ٹیکہ ہمیں مارفین کے ٹیکے کی طرح اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ہم تیسرے مرحلے میں بھی وہ ٹیکہ لینا ہے, کیونکہ مزہ بہت آتا ہے. نہیں, اس دوسری جانب ایک سانس بھی ہے. آپ نے یونٹس کی بات کی, اس پہ میں آتا ہوں, اس سے پہلے ایک چیز کلیئر کرتے چلیں, پھر یونٹس پہ بھی آتے ہیں.
शर्जील मेमन का असद साहब एक क्लिप अगर पढ़ा हो, क्योंकि वो खबर तो आपने दी है हुकूमत की उल्टी गिनती की, है हमारे पास क्लिप? शर्जील मेमन साहब, मैं समझता हूं कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती गिनने का वक्त अब शुरू हुआ जाता है। बगैर सवाल के शर्जील इनाम मेमन साहब पीपल्स पार्टी का चेहरा हैं। वो पीपल्स पार्टी जिन्होंने शहबाज शरीफ को वजीर आज़म हाउस तक पहुंचाया, वो कह रही है कि उल्टी गिनती का शुरू हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ के दिन गिने जा चुके। जिन्होंने वजीर आज़म बनाया वो कह रहे हैं ना सर, नहीं इन्होंने उसमें वोट डाला यार, ये बनाया ना वजीर नहीं नहीं, वो तो सादा अक्सरियत से बनता वो तो है। बाद में आई ना, जब इन्होंने कोर्ट ने फैसला, उस वक्त इनकी जरूरत थी। नहीं बाबू ने हिस्सा दिया है। 3 सीटें कम हो रही थी सर, वो जमा करके भी 3-4 कम हो रही थी। पीपल्स पार्टी का वोट ना पड़ता, असद चौधरी साहब इसको चेक कर लें, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बन सकते थे 8 फरवरी 2024 वाले इलेक्शन के बाद। बहरहाल उस वक्त बाद में सीटें मिली ना, वो मखसूस जो थे। मेरे प्यारे, मैं आपसे सिर्फ यही बात कर रहा हूँ। देखो, मुझे ये बात करते हुए इंतहाई शर्म आ रही है। मैं बार बार तुम्हें आजकल हर आधे घंटे बाद मुरी नियाजी साहब का वो शेर सुनाने को मजबूर होता हूँ। उम्र मेरी थी मगर इसको बसर इसने की। मैंने मुंह अपना काला करवा लिया ये कहते हुए कि जी हमें जमहूरियत दरकार है, हमें वोट दरकार है, हमें अवाम की राय, ये वो सियासतदानों का काम है, हमें रहनुमाई दें, ये वो। अब मैं किस मुंह से यार मैं ये ना कहूँ कि यार ये मोहसिन नकवी साहब जो फरमा रहे हैं उनकी बात में वजन तो है कि अगर ये इतनी तजुर्बाकार जमात है, एक दूसरे पर स्नोइयत के इल्जामात लगाए चली जा रही हैं, और वो इल्जाम मैं दोबारा कह रहा हूं कि मीरपुर के मरहला मुकम्मल हो जाने के बाद शुरू हुआ और चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। उसी दौरान हाँ, जबकि उनका बयान आ चुका है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, फिर भी जारी है। बेहतर ना होता कि आप मीरपुर के इलेक्शन से पहले ये तमाम चीजें रिजॉल्व करके, इससे अच्छा कोई पैगाम हो सकता था। मोहसिन नकवी साहब, कौन कहता है कि सिस्टम कोलैप्स हो गया? ये देखिए, एक कजिया शुरू हुआ था, कैसे हमने हल कर लिया, हमने पॉलिटिकली उसे हल कर लिया। अंडरस्टैंड? मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो अब ब्रेक पे जाना है, एक चीज क्लियर करते हैं। जब मेरा दुख की बारी वो आएगी, थोड़े दुख अगे के बहुत ने, अगला जो सेगमेंट है वो दुख से भरा सेगमेंट है आपका, उसमें भी मोहसिन नकवी साहब। ऐसा एक चीज, कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खलो गई। जब से मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि कोलैप्स हो गई, ये एक लंगर गप हर तरफ चलना शुरू हो गई थी कि जो इन्होंने कहा ना, काउंटडाउन शुरू हो गया कि शहबाज अब शायद ना रह सके हुकूमत में, या जिसको आप हुकूमती बंदोबस्त कहते हैं वो हुकूमती बंदोबस्त अब शायद ना चले। आपकी इसके पे राय है कोई? इसके बारे में सबसे ज्यादा फिक्रमंद तो उसको होना चाहिए जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सुबह गया या शाम गया। वो तो ये नहीं कह रहे हैं। हाँ, बाखबर सहाफी कह रहे हैं कि हमारी ताकतवर लोगों से बात हुई है और वो कह रहे हैं सत्य खैर है। शहबाज शरीफ साहब को फिक्र नहीं है इस बात की? भाई मुझे क्या पता, मेरी ये ताकतवर लोगों से बात नहीं हुई ना। मुझे तो शहबाज साहब को टीवी पर देखे हुए भी शायद 200 साल हो गए। 200 साल। चले, एक ब्रेक है और उस ब्रेक के बाद कुछ अहम इशू की बात कर रहे थे, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। साहब, इस बात से तो मैं बिल्कुल इनकारी नहीं हूं कि आप कहते हैं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है, नए सूबे नहीं है। हैविंग सेड दैट, इस तरफ हर टीवी स्क्रीन, हर तरफ एक बात चल रही है, नए इंतजामी यूनिट्स, नए सूबे, सूबों की तकसीम, और उसके लिए रास्ता भी निकाला जा रहा है। अभी महमूद मौलवी साहब का चल रहा था, जो सुहेल वड़ाई साहब आपके दोस्त ने लिखा कॉलम में कि रेफरेंडम, अगर रेफरेंडम के जरिए मामला लोगों से लोगों की राय ले लें। अब जो रेफरेंडम है, मुझे बात समझ नहीं आ सकी, आपकी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन जो सुहेल वड़ाई साहब ने रेफरेंडम का हवाला दिया है, सुहेल वड़ाई साहब, अब वो आईनी और सियासी नाबल तो नहीं है, समझदार हैं, चीजों को समझते हैं। मेरा जो नाकिस अकल है वो ये कहती है कि रेफरेंडम की कोई आईनी हैसियत नहीं है। एक है, मैं बताने तो दूं, ओ खुदा दवा से। अच्छा आगे नहीं। अच्छा, एक तो रेफरेंडम की आईनी हैसियत नहीं, नंबर 2 मैं थोड़ा सा वकील भी हूं ना। नंबर 2, जब कॉन्स्टिट्यूशन कह दे कि ये कप वाइट है, कॉन्स्टिट्यूशन कह दे, अगर पूरा मुल्क खड़े होकर हकीकी रेफरेंडम भी कर दे तो उसको ब्लैक नहीं कर सकता, आइन बदलना पड़े। एक बात। दूसरी बात ये कि जो मैं मेरी नजर में जो तारीख है
کہ جو ریفرینڈم ہے وہ یا تو مشرف کے دور میں ہوا جو غیر جمہوری دور تھا, یا وہ ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا جو غیر جمہوری دور تھا, مطلب ڈکٹیٹرشپ تھی. کسی جمہوری دور کے اندر کوئی پریسیڈنٹ مجھے ریفرینڈم کا نظر نہیں آتا. تو تاریخ میں چیزیں پہلی بار بھی ہوتی ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ بہت ساری چیزیں تاریخ میں پہلی بار نہیں ہوتی لیکن ہوتی ہیں, پھر ہو جاتی ہیں. یہ تو خیر کوئی جو آپ اس کا مطلب شعیب لڑائی صاحب کی بات کے ساتھ کھڑے ہیں. میں ایک بات سن لو. مجھے سب سے پہلے آپ کے ساتھ جو اعتراض ہے, جو آپ نے ماشاءاللہ ظاہر ہے میں تو اس بات کو یعنی کہ وہ نہیں کر سکتا, اور میں واقعی اب سمجھتا ہوں کہ سسٹم کلیپس کر گیا ہے. کہ LLB کی ڈگری تو ہے, میں نے دیکھی ہوئی ہے. LLM اس سے بھی بہت زیادہ ہائی کورٹ کا لائسنس. میرے پیارے بھائی, آپ نے, میرا خیال ہے کہ اس پہ جب آپ پڑھ رہے تھے لا, تو آپ زیادہ وہ یعنی پاکستان پینل کوڈ اور وہ پروسیجر کوڈ ان کے چکروں میں پڑھتے رہے. آئین کو آپ نے توجہ نہیں دی, اور صحیح کیا کہ یہاں آئین کو وقت کون دیتا. ہاں, مزدار بات یہ ہے کہ ہمارے جو لا کی ڈگری ہے اس میں آئین کا وہ سلیبس کم ہی ڈالا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ نہ پڑھیں گے آئین نہ پتا نہ پڑھیں گے وہ علم و بس کری ہو. یار بلے شاعر نے ایسے تو نہیں فرمایا, بہت درست فرمایا. بھیا یہ آئین کا آرٹیکل 48 ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, یہ اس کے اندر جو ہے آپ کو یاد ہوگا 2010 میں بہت چھان بین کے بعد وہ کون سی ترمیم آئی تھی, 18ویں. میرے پیارے عزیز جان دوست میاں رضا ربانی صاحب کی قیادت میں جو کنسنسس ایک ڈیولپ ہوا تھا. اگر خدا نخواستہ ریفرنڈم اتنا ہی بری چیز ہوتی, ویسے تو ہمارے ہاں تاریخی اعتبار سے غلط سمجھا جاتا ہے, میں بہت ساری آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. مثلاً ضیاء الحق صاحب نے سوال کیا اس ملک کے سادہ عوام سے کہ آپ ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضیاء الحق کو آئندہ 5 سال صدر منتخب کر رہے ہیں. اسی طرح جنرل مشرف صاحب نے بھی اس طرح کا سوال کر کے اپنے آپ کو منتخب کروا لیا. اچھا, دونوں ریفرنڈم بدقسمتی سے اس بد نصیب نے کور کیے ہوئے ہیں. اور ریفرینڈم میں ووٹ نہیں ڈالا آپ نے؟ نہیں, میں تو جب جنرل مشرف صاحب کا ریفرنڈم ہو رہا تھا تو میں سندھ میں تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں سے میں کوریج کر رہا تھا. ٹھیک, اس وقت ان دنوں کے جو چیف تھے نا الیکشن کمشنر, انہوں نے پہلا جو رزلٹ سنایا تھا ٹی وی پر وہ ڈیرا بگٹی کا سنایا تھا کہ جی وہاں پر اتنی بھاری اکثریت سے جنرل مشرف صاحب الیکٹ ہو گئے. تو مجھے تو باقی تو ہے تو ادھر یعنی سندھ کے دیہاتوں میں اور قصبوں میں گھوم رہا تھا, لیکن ہمارے بہت مشہور انقلابی شاعر, اللہ انہیں کرور کرر جنرل نصیب کرے, حبیب جانب صاحب, وہ تو لاہور میں ہی بیچارے, وہ تو خاک نشین آدمی تھے, وہ ہر جگہ گھومتے رہے, دیوانے آدمی تھے. تو انہوں نے لکھا تھا کہ کیونکہ وہ لوگ اس وقت دعویٰ کر رہے تھے کہ پولنگ اسٹیشن خالی تھے, تو انہوں نے کہا تھا جن تھا یا ریفرنڈم تھا. جن تھا یا ریفرنڈم تھا, یہ کیا ہو جو کسی کو نظر ہی نہیں آیا. اوکے, تو اگر یہ واقعتاً ہمارے بڑے انقلابی حضرات جو 2010 میں نوک پلک درست کر رہے تھے آئین کی, ان کی دانش میں ریفرنڈم ایک بری چیز ہوتی تو وہ اس کو ختم کر دیتے. لیکن میرے پیارے بھائی, یہ آئین کا آرٹیکل ہے 48, اس کی یہ شق ہے 6. پڑھیں, میں وہ جس کو بتا دیں. وہ یہ کہتی ہے, کاش کہ آپ نے LLM میں پڑھا ہوتا یار میں نے انٹرنیشنل لا. اگر وزیر اعظم کسی بھی وقت قومی اہمیت کے کسی بھی معاملے میں ریفرنڈم کا انعقاد ضروری سمجھے تو وہ معاملے کو مجلس شورا پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے حوالے کرے گا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ مشترکہ اجلاس میں منظور ہوتا ہے تو وزیر اعظم اس معاملے کو ایسے سوال کی شکل میں جس کا جواب یا تو ہاں یا نہیں میں دیا جا سکتا ہے ریفرنڈم کے حوالے کرنے کا حکم دے گا. وزیر اعظم. اب اس کے اندر 2/3 اکثریت کا ذکر نہیں ہے. مشترکہ اجلاس میں اگر اس کا صرف کورم پورا ہو جائے تو آئز ہیو اٹ. فرض کرو کہ وہ سوال کو اس طرح تشکیل دیں کہ آپ کے خیال میں مؤثر حکومت کے قیام کے لیے
इंतजामी छोटे इंतजामी यूनिट्स का कयाम जरूरी है। उससे आइन तो कैसे शहबाज साहब जो हैं वो यानी पेश कर देंगे। नहीं, आप ये देखो ना कितना वेग होगा। एक तो बजाय ये सवाल पूछने के बराह रास्त, तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो सवाल ड्राफ्ट करेंगे वो बेवकूफ़ होंगे? वो भी इंटेलिजेंट लोग होंगे बहुत। हाँ, और वो कहेंगे कि शहबाज साहब कहेंगे जी बिल्कुल हम आईनी तेरी। आपको याद है कि नकवी साहब ने ये भी तो कहा था कि हर चीज आइन के मुताबिक होगी। ये निजाम कहीं जा भी नहीं रहा कोलैप्स होने के बावजूद। असेंबली भी अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। ये सारी बातें भी उन्होंने कही है ना? की हैं, ठीक है, या नहीं की हैं। उसके बाद साफियों ने बड़े सख्त सवाल किए, उसमें भी यही जवाब दिया। अब वो अगर ये इस तरह का कोई यानी सवाल जो है ड्राफ्ट कर लेते हैं, हाँ में मिल जाए, तो फिर उसके बाद मजलिस शूरा वगैरह को वो करना पड़ेगा कुछ। आइन में तरमीम की जरूरत कहाँ पड़ेगी, कहाँ मामला अटकेगा? अगर आप नए सूबे का कयाम अमल में लाना चाहते हैं मुन्ना, तो उसमें आइन का आर्टिकल 239 239/4 उसका शिफ्ट 4 जो है वो ये आपको मजबूर करती है कि दस्तूर में तरमीम के किसी बिल को जो सूबे की हुदूद में रद्द बदल का असर रखता हो, सदर की मंजूरी के लिए पेश नहीं किया जाएगा ता वक्ते के उसे उस सूबे की सूबाई असेंबली ने अपनी कुल रुकनीत के कम से कम 2/3 वोटों से मंजूर कर लिया हो। अब यहाँ रेफरेंडम अब अगर किसी को नए सूबे बनाने हैं, हाँ, नए इंतजामी यूनिटों के नाम पर, और रेफरेंडम में अवाम की भारी अक्सरियत ने भी कह दिया कि हमें मंजूर, लेकिन लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है? नए इंतजामी यूनिट। उसके लिए जब आप फिर अगर कानून साजी करना चाहेंगे तो आपको 28वीं तरमीम वगैरह के जरिए ये शिक 4 निकालनी पड़ेगी असेंबली में से। ओ अच्छा, वरना हाँ आप नहीं कर सकते, ठीक है। नए सूबे इस सादा रेफरेंडम से नहीं कर सकते आप। इसी आइन में ये भी लिखा हुआ है कि रेफरेंडम का जो सवाल है वो अपनी जगह और उसका नतीजा वो पार्लियामान से बालादस्त नहीं होगा। यानी अवाम की राय आ गई तो पार्लियामान बहुत आसानी से उसे नजरअंदाज भी कर सकती है। ठीक है, आई होप यू गॉट। ठीक है, अल्टीमेट पावर पार्लियामेंट के पास है इसके बाद, ठीक है। अब मुझे जब लोग कह रहे हैं कि जी ये रेफरेंडम वाली बात कैसे कर दी, मतलब ये कि देखिए ना, अक्सर पंजाब में तो ऑलरेडी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बात नहीं हो, वो उन्होंने बंद किया हुआ, खैर अब चलो खोल देंगे तो भाई कर लेते हैं कि पंजाब की तकसीम पर नए सूबों का कयाम पीपल्स पार्टी नून लीग दोनों को सूट नहीं करता। भाई अगर जो जिसको जो सबसे ज्यादा जो रेजिस्ट कर सकता है, जो लिखा है सुहेल वड़ैच ने, जिसको जिक्र तुम कर रहे हो, हाँ, और मैं उनकी इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में पीपल्स पार्टी आएगी, नून लीग नहीं आएगी, सिंध में बहुत मुश्किल है उनके लिए। ठीक है। तो बाकी पंजाब जो है वो तो अरसे से तकसीम होता चला गया है। तुम्हें ये पता है क़याम पाकिस्तान, तुम्हें ये बात पता है कि गालिब को जो पेंशन जाती थी, हाँ, मशहूर शायर दिल्ली वाले, दिल्ली वाले, हाँ, लाहौर से, क्यों? उन दिनों लाहौर के अंडर था, गुड़गांव तक था, पंजाब दिल्ली तक था, बता रहा हूं ना, गुड़गांव तक पंजाब था। और मसला ये था कि अभी चूंकि वो गदर गदर चल रहा था तो सिस्टम पूरा नहीं बना था, तो भी आप कैसे, आप गदर तो खत्म कर लिया। तो एक साहब होते जिनके नाम पे मकलोर रोड है, हाँ, वो एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन होते थे उस जमाने के, ठीक है। और वो दिल्ली में पोस्टेड रहे थे, वो अरबी फारसी जबान के शौकीन भी थे। तो गालिब को जानते थे, तो उन्होंने कहा यार वो बेचारे को तो पेंशन तो नहीं मिलती भी, तो एने पैसे से भेजो। हाँ, हाँ, तो वो लाहौर से जाती रही। तो उसके बाद इंडियन पंजाब में भी हरियाणा कहाँ से, हाँ, पंजाब से निकला, वो तो अभी का वाकया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे हिस्से इससे पंजाब से है, ठीक है। तो इस
اگر پنجاب نو تو آپ اس حساب سے دلی اسٹیٹ کے بھی بہت سارے علاقے جو ہیں دلی کے وہ بھی پنجاب سے نہیں ہے, گڑگاؤں وغیرہ جس طرح میں بتا رہے بتا رہا ہوں تمہیں, گڑگاؤں جیسے اسی طرح تو آپ ہریانہ صوبوں کی تقسیم, اب یہ نہ پنجاب کی تقسیم کے لیے پنجاب ہمیشہ رضامند رہتا ہے. نہیں نون لیگ رضامند ہے اندروں کو, بھائی وہ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ جاتی عمرہ پنجاب ہی ہے نا, یہاں کے تو بولے گا. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے. اور یہ سوال پوچھنے میں کیا حرج ہے, وہ کہیں گے جی ہم تو تیار ہیں, تو اس لیے شاید لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایسا خطرہ والی کوئی گل نہیں کی لگی ہو. چلیں 28ویں ترمیم آوے میں یہ ہر کس نے کہہ میں تو 27ویں میں اپنے طور پر ذہنی طور پر میں تیار ہوں ٹھیک ہے کہ شاید موجودہ وزیر اعظم صاحب کے ہو سکتا ہے میں غلط ثابت ہوں, اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں, کوئی ایسی بات نہیں, ہم کو اگلے کل ٹائم کہ شہباز صاحب ریفرنڈم کروانے کو آمادہ ہو جائیں گے, کہ سوال تو لوگوں سے پوچھتے ہیں. شہباز صاحب ریفرنڈم کرانے کو, لیکن یہ کہیں گے جی سوال یہ لکھا جائے کہ کیا اقتدار کو نچلی سطح پر مطلب جو کچھ ڈکٹیٹرز نے اس ملک میں کیا شہباز شریف وہ کرنے کو نہیں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اقتدار کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کے لیے کیا ہمیں ضلعی حکومتوں کو مزید اختیارات دینا ہوں گے. ایک سوال ہو گیا نا, ریفرنڈم کے لیے شہباز شریف صاحب راضی ہو سکتے ہیں, یہ باقی بات بھی ڈپینڈنگ ہاؤ یو کنسٹرکٹ دا کوسچن, اور یہی اس نے بات کی. ایک بریک بھی کرتا ہوں. جی ناظرین ویلکم بیک. صاحب دہشت گردی کے واقعات آج بھی رپورٹ ہوئے ہیں, لیکن جو ایک بڑا واقعہ ہے سانحہ وہ سوات جو ہمارا ایک مشہور سیاحتی شہر بھی ہے اس کا علاقہ قبل اس کے پولیس اسٹیشن کے پاس خودکش حملہ جس میں 17 اب تک جو رپورٹ ہوئے آفیشیل جو رپورٹ ہوئے اس میں 17 لوگوں کی شہادت کی اطلاع ہے, جس میں 8 پولیس اہلکار اب تک 17 کی تصدیق ہو چکی ہے, جس میں پولیس والے بھی ہیں اور سویلین بھی شامل ہیں. سر اب یہ وہ ایریا ہے نصرت صاحب جہاں مالاکنڈ ڈویژن جہاں بہت بڑے آپریشنز ہوئے, سیکیورٹی فورسز نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور بالآخر وہاں امن قائم ہوا, لوگ وہاں آنا جانا شروع ہو گئے, سیاحت شروع ہو گئی. اب دوبارہ سے ان علاقوں میں مالاکنڈ ڈویژن کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات رپورٹ ہونا شروع ہوئے. میرے پیارے بھائی, اب بات یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. ہم لوگ صرف ایک واقعے کو الگ کر کے دیکھ لیتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب اچھے اور برے طالبان میں ہم فرق رکھا کرتے تھے تو کچھ لوگوں کو آنے کی اجازت دی گئی تھی سوات. ہاں اسی مالاکنڈ ڈویژن کے مختلف ایریاز میں. ہاں ٹھیک. اس کے بعد وہ دائیں بائیں ہو گئے, آ تو گئے, لیکن بہتر بہتر نظر بظاہر ہو گئے, نئے ٹھکانے بنا لیے. پہ چیک رہا. آپ کو یاد ہوگا اب میں آپ کے ساتھ ایک بری خبر کے حوالے سے بات, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مسئلہ ہمارا سب سے بڑا دہشت گردی ہے. کب سے اس پروگرام میں میں نے اور تم نے اور فخر نے یہ چلانا شروع کر دیا تھا کہ یار 2-2.5 سال پرانی کوہاٹ کر کے وہ الیکشن کے فوری بعد یہ رپورٹ کرنا شروع. اب جو جہاں یہ چیز ٹریول کر رہی ہے یہ ہے نارتھ مالاکنڈ ڈویژن, اور ریزن اس کا کیا ہے پلیز سمجھنے کی کوشش کرو. اب تو مصیبت یہ ہے کہ ہم تو اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں نا کہ جی آزاد کشمیر میں الیکشن لا جی یہ ذرا دیکھیں مصرا صاحب یہ کیا کرتی ہے, دیکھیں صاحب کیا جواب دیا انہوں نے, نقوی صاحب نے کیا بیان دیا. بھائی صاحب ایک علاقہ ہے بدخشاں افغانستان میں اسٹریٹجیکلی انتہائی امپورٹنٹ ہے, وہ ہمارے چترال سے ملتا ہے. چترال کے قریب ترین وہاں کی ایک ڈسٹرکٹ ہے غالباً زبک اس کو بولتے ہیں, پتہ نہیں کہ اس کو فارسی میں یا ان کی زبان زبک. وہ بالکل یوں سمجھو کہ ادھر لنڈی کوتل کے اس طرف جلال آباد کا ایریا شروع ہو جاتا ہے. خیر عرض یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ جولائی سے بدخشاں میں طالبان اور ان کے مخالفین کے مابین مختلف مقامات پر جھڑپیں جاری ہیں, اور طالبان نے اپنا پورا زور لگا رکھا ہے اپنا کنٹرول وہاں پہ لینے کے لیے. طالبان وہاں پہ چورن یہ بیچ رہے ہیں کہ جی پاکستان دنیا کو تو بتا رہا ہے کہ ہم در اندازی کر رہے ہیں, در حقیقت پاکستان سے در اندازی ہو رہی ہے جو
بھائی ہم کیوں کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ سوٹ نہیں کرتا. وہاں پہ زیادہ تر جو مزاحمت ہو رہی ہے طالبان کی وہ احمد شاہ مسعود کے لوگ تھے, ہاں اور اب جو بندے کر رہے ہیں وہ ایک نیا گروپ کھڑا ہو گیا ہے. سمیع سادات والا, وہ لوگ اپنے آپ کو نئے قسم کے سولجر کہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ جو ایکسٹریمسٹ تنظیمیں ہیں جو اینٹی طالبان ہیں وہ بھی مختلف حوالوں سے ایکٹیو ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ اب ہمارے یہاں پہ جو یہ دہشت گرد عناصر ہیں وہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جب کہ دنیا کی توجہ بدخشاں کی طرف مرکوز ہے اور بدخشاں میں پتہ نہیں کب پانسا پلٹ جائے, تو اس سے پہلے ہم جو ہے اب میں بدقسمتی سے یہ فور وارن کرنے کو مجبور ہو رہا ہوں کہ ایسے واقعات بدقسمتی سے مالاکنڈ میں ہمیں اب اکثر دیکھنے کو ملیں گے. اسی لیے میں روتا ہوں کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ دہشت گردی ہے. ٹھیک ہے, وہ صحیح ہے. شانگلہ بنیل سے لے کر اوپر چترال تک چلے جائیں. یہ ان علاقوں میں آپ دیکھیں گے کیسے واقع, اور ان کا اور یہ وہی ہے, وہ دوسری طرف بدخشاں اور افغانستان کا وہ بارڈر رکھتا ہے وہاں سے. سیدھی سادی بات ہے, بدخشاں ایک معدنیات سے بھرپور, لو کرپٹو کرنسی کے لیے جو مختلف آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, ڈیٹا سینٹر کے لیے چیزیں, اور وہ پہاڑوں میں, وہ چترال میں بھی بہت ہے. اوکے, تو وہاں پر دیکھیے ہم لوگ پتہ نہیں کون کون سی بین الاقوامی ایجنٹس اور کریکٹرز اس میں, یعنی یہ ایک واقعہ نہیں ہے, اس میں کوئی پتہ نہیں کون سی قوت کے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو ہمیں اس میں سوچنے کی ضرورت ہے اس اینگل سے کہ جب فوراً ٹھیک ہے فوکس. لیکن دوسرا صاحب اس کے لیے المیہ یہ ہے جو آپ بات کرتے ہیں, اس کے لیے پولیٹیکل نیشنل کنسنسس چاہیے جو کہ نہیں ہو پا رہا. جتھے نہیں طے کرتے پہ دو اتحادی جنہوں نے ایک نے انہوں نے ان کو وزیر اعظم بنایا تھا, انہوں نے ان کو صدر بنایا کہ یہ میرپور اور مظفر آباد کے یہ ادھر بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ بدخشاں میں کیا ہو رہا ہے. کیا ہو گیا یار, تو آئے گا آپ کے علاقوں پہ, بھئی وہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے. میں تو اس کو کنیکٹڈ سمجھتا ہوں ان تمام چیزوں کو, بدخشاں کو کس سے کنیکٹ کر رہے ہیں سر. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو ویو ہے اٹ ہیز, کیونکہ وہ جو ایک خاص ایک جو شدت پسند عناصر ہے, یار کہیں ایسا نہ ہو کہ بدخشاں میں سے وہ والی قوتیں واپس آ جائیں جو ہمارے اینٹی رہی ہیں. چلیں بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ٹائم ختم ہو گیا, اور یہ بڑا اہم ایشو ہے جو نصر صاحب بار بار اٹھاتے ہیں, اور یہ قومی مسئلہ ہے. اس کے لیے وہ جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس پہ کنسنسس اور مزید پالیسی لانی پڑے گی تاکہ آپ اس فرنٹ پر بہتر طریقے سے لڑ سکیں اور اپنے پورے پاکستان کو دہشت گردی سے بچا سکیں. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.